رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم. ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سے بہتر مل کر آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، معرفت امام کے نام کے ذیل میں آپ کی خدمت میں معروضات پیش کیے جا رہے ہیں، اور آج اس سلسلے کی نویں کڑی ہے، اور انشاءاللہ کل یہ موضوع اپنے اختتام پر پہنچ جائے گا. سامعین محترم، جس آیہ مجیدہ کو مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیہ مجیدہ میں پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کی امامت کا اعلان کیا ہے، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہ بات واضح کر دی اور روشن کر دی کہ دیکھو، خبردار، امام بنانا، خلیفہ بنانا، نبی بنانا، وصی بنانا، یہ وہ امور ہیں جو خالصتاً پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے، اور کسی انسان کو بھی اس امر میں دخل اندازی کا حق نہیں ہے. پالنے والے پھر انسان کی کیا ذمہ داری ہے؟ فرمایا کہ جاؤ دروازے رسول پر، تمہیں اپنا جواب مل جائے گا. جب دروازے رسول پر پہنچے اور حاضری دی وہاں پر، تو جواب آیا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو ہی نہ پہچان سکا تو وہ شخص جاہلیت کی موت مر گیا. سامعین محترم، آپ کی خدمت میں کچھ دنوں سے علامات امام کا سلسلہ جاری ہے، اور کچھ علامتیں آپ کی خدمت میں بیان کی ہے. توجہ رکھیے گا. کچھ علامتیں آپ کے سامنے بیان کی، جیسے بیان کیا کہ امام وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ
بہادر ہوا کرتا ہے، سب سے زیادہ شجاع، سب سے زیادہ دلیر امام ہی ہوا کرتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے اور یہ کمال اہل بیت علیہ السلام کا ہے کہ کبھی یہ اپنی شجاعت اور بہادری تلوار کے ذریعے سے دکھاتے ہیں، کبھی یہ شجاعت اور بہادری گفتار کے ذریعے سے دکھایا کرتے ہیں۔ یہ کمال اور ہنر فقط اور فقط اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے۔ ایک علامت، دوسری علامت بیان فرمائی آپ کے سامنے کہ امام وہ ہوتا ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے صاحب قدرت ہوتا ہے، صاحب معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو انسان کی عقلوں کو مکمل طور پر عاجز کر دے، مکمل طور پر حیران کر دے۔ اور یہ معجزہ انسان میں اور امام میں فرق ڈالتا ہے کہ عوام اور ہے، امام اور ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے صاحب اعجاز ہوتا ہے، معجزہ لے کر آتا ہے۔ لہٰذا یہ بات عرض کی کہ اگر کسی نے معجزہ انکار کیا یا تو یہ کہہ دیجیے کہ بھائی سمجھ نہیں آتا، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر کہہ دیا کہ انکار ہی کر دیا کہ بھائی میں اس معجزے کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو اس نے پھر امام کے معجزے کا انکار نہیں کیا، پروردگار عالم کی قدرت کا انکار کر دیا کہ پروردگار عالم نے انہیں قدرت دی ہے۔ وہ ذاتی طور پر قدرت یافتہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ قدرت لے کر جو ہے وہ خود سے آ گئے اور ان کی اپنی صلاحیت ہے، نہیں، پروردگار عالم نے انہیں صلاحیت بخشی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی امام کے اس امر میں معجزے میں شک کرتا ہے تو گویا وہ پروردگار عالم کی قدرت پر شک کر رہا ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری علامت بیان فرمائی آپ کے سامنے کہ امام وہ ہوتا ہے جس کے پاس گزشتہ انبیاء کے تبرکات موجود ہوتے ہیں۔ جناب ابراہیم کا کرتا، جناب موسیٰ کا عصا، جناب سلیمان کی انگوٹھی، نہ جانے پرانے انبیاء کے صحیفے، کتابیں، مصحف فاطمہ، جناب سیدہ سے منسوب کردہ پیالہ، رسول اللہ کا لباس، رسول اللہ کا حمامہ، رسول اللہ کی نالین، رسول اللہ کی ابا، رسول اللہ کی گواہ، امیر المومنین کی تلوار، یہ سارے کے سارے تبرکات امام کے پاس ہوتے ہیں۔ جو امام ہوگا وہ اپنے پاس یہ تبرکات رکھے گا، جو پچھلا امام ہوگا وہ اگلے امام کو یہ سارے تبرکات سونپ کر جائے گا۔ یہ امام کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ تین علامتیں ہو گئی۔ چوتھی علامت امام وہ ہوتا ہے کہ جس کی گواہی حجر اسود دیتا ہے۔ گویا پروردگار عالم نے حجر اسود سے عہد کیا ہوا ہے کہ دیکھو اگر کبھی ایسا زمانہ آ جائے کہ امام مشکوک ہو جائے، پتہ نہ چل سک رہا ہو کہ امام کون ہے، تو پھر جو وارثان دین ہوگا، جو پروردگار عالم کا واقعی طور پر منتخب بندہ ہوگا، اسے یہ اختیار ہے کہ وہ حجر اسود کے پاس جائے اور حجر اسود سے اپنی امامت کی گواہی مانگے۔ حجر اسود پھر امام کی گواہی دے گا اور یہ بات لوگوں پر روشن ہو جائے گی کہ حقیقی امام کون ہے۔ پروردگار عالم نے حجر اسود سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ چار علامتیں ہو گئی۔ پانچویں علامت کل آپ کی خدمت میں بیان کی کہ امام وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بدیہی سی بات ہے، روشن بات ہے۔ سورج سے زیادہ روشن بات یہ ہے کہ جو پروردگار عالم کی جانب سے پڑھانے آیا ہے، لازم ہے کہ وہ پڑھ لکھ کر آیا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ خود جاہل ہو، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم کی طرف سے پڑھا لکھا ہو اور پھر لوگوں کو پڑھائے۔ تبھی تو پڑھا سکے گا، تبھی تو ہدایت کر سکے گا جب پڑھا لکھا ہوگا۔ لہذا سامعین محترم، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نعوذ باللہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو یہ حرف رسول اللہ پر صرف نہیں ہے، یہ حرف پروردگار عالم کی عدالت پر آ جائے گا کہ کیسے فرد کو بھیج دیا ہدایت کرنے کے لیے، کیسے فرد کو پڑھانے کے لیے بھیج دیا کہ جو خود پڑھا لکھا نہیں تھا۔ لہذا سامعین محترم، ہمارے یہاں ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ پڑھے لکھے نہیں تھے، کہ ان کی کتابوں میں آپ کو باتیں مل جائیں گی کہ جبرائیل آئے اور جبرائیل نے دیکھا رسول اللہ بستر پر موجود ہے، جبرائیل نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ اقرا، پڑھیے۔ رسول اللہ نے کہا مجھے تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، میں کیسے پڑھوں، میں کیسے جو ہے وہ تمہیں کچھ سناؤں، مجھے تو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا۔ لہذا پھر جناب جبرائیل نے، یہ ان کی بات بیان کر رہا ہوں، ہمارے یہاں نہیں ہے، پھر جناب جبرائیل نے رسول اللہ کا سینہ چاک کیا۔ جیسے ہی سینہ چاک کیا تو دیکھا رسول اللہ کے سینے میں دل موجود ہے اور اس دل میں نعوذ باللہ چھوٹا سا دھبا موجود ہے کالے رنگ کا، اور پتہ چل گیا جناب جبرائیل کو کہ یہ وہ دھبا ہے جو رسول اللہ کو پڑھنے سے روک رہا ہے۔ لہذا جناب جبرائیل نے پھر وہ دل نکالا، پھر اسے پاک کیا، پھر دوبارہ دل کو رکھا، پھر اس کے بعد سینے کو دوبارہ سیا اور اس کے بعد کہا اقرا، اب پڑھیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ فر فر پڑھنے لگے اور فر فر بولنے لگے۔ میں کہتا ہوں جبرائیل کی کیا اوقات ہے کہ رسول اللہ کو پڑھائے، کیونکہ جو رسول کا شاگرد ہے وہ جبرائیل کا استاد ہے۔ بھائی جو رسول اللہ کا شاگرد ہے وہی جبرائیل کا استاد ہے۔ جبرائیل کی کیا اوقات ہے کہ رسول اللہ کو پڑھائے، جبرائیل تو خود رسول اللہ کا خادم ہے، رسول اللہ کا نوکر ہے۔ لہذا سامعین محترم، یہ روایت ہمارے یہاں نہیں ہے کہ رسول اللہ پڑھ لکھ کر نہیں آتے، رسول اللہ پڑھے لکھے آئے تھے۔ اب ان کی دلیل سن لیجیے، وہ کہنے لگے حضور ہم نے کہا بھائی پڑھے لکھے کیوں نہیں تھے، آپ نے کس بنیاد پر کہا کہ رسول اللہ پڑھ لکھ کر نہیں آئے تھے دنیا میں؟ کہا ہم نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ نے مکہ میں اپنی زندگی گزاری اور مدینہ میں زندگی گزاری، آخری کے 23 برس مدینہ میں گزارے، باقی مکہ میں رسول اللہ نے گزارے۔ لہذا اس 63 برس کی زندگی کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، مکی زندگی اور مدنی زندگی۔ ہم نے جا کر مکے میں بھی دیکھا اور مدینہ میں بھی دیکھا، لیکن ہمیں رسول اللہ کو کوئی استاد نہیں ملا۔
ہم مکتب گئے, مدرسہ بھی گئے, ہماری زبان میں اسکول گئے, لیکن ہمیں رسول اللہ کا پڑھانے والا نہیں ملا, ہمیں رسول اللہ کا استاد نہیں ملا, ہمیں رسول اللہ کا معلم نہیں ملا. ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ رسول اللہ کس مکتب میں پڑھے ہیں, کس مدرسے میں پڑھے ہیں, کس اسکول سے تعلیم یافتہ ہے, کس جگہ سے پڑھ لکھ کر آئے ہیں. ہمیں رسول اللہ کی تعلیم کا نہیں پتہ چلا. سامعین محترم, بالکل بے وقوفانہ اعتراض ہے. میں اس کو مثال سے آسان کر دیتا ہوں. میں یہاں پر اس وقت لوگوں باشی میں تقاریر کر رہا ہوں اور مجالس پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں بالفرض کوئی ایک تقریر, فرض کر لیجیے, فرض کے طور پر کہہ رہا ہوں, آپ کو کوئی تقریر پسند آ جاتی, فرض کے طور پر پسند آ گئی. باہر جو ہے وہ 3-4 لوگ تعریف کرنے لگے, بھائی بڑی بہترین تقریر ہوئی اور بڑا بہترین خطاب ہوا اور مزہ آیا, لطف آ گیا اور کمال کر دیا, ٹھیک ہے. اب 4-5 نقاد آ گئے, تنقید کرنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں, آ گئے, کہنے لگے حضور بہت کمال کی تقریر, بہت مزہ آیا, بہت لطف آیا, کیا انداز تھا آپ کا, بہت مزہ آیا. لیکن ایک مسئلہ ہے, کب ہو کیا, کب مجلس بڑی اچھی پڑھتے قبلہ لیکن پڑھے لکھے نہیں ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, مجلس بڑی اچھی پڑھتے ہیں لیکن پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو پھر کچھ چاہنے والوں نے پوچھ لیا کہ حضور آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. کہا ہم نے لوگوں باشی کے ایک اسکول میں جا کر دیکھا, ایک لوگوں باشی کے اسکول میں جا کر دیکھا, ایک مکتب میں جا کر دیکھا, جس مذہب کا مدرسہ تھا وہاں جا کر دیکھا, لیکن کہیں قبلہ کا نام نہیں ملا, کوئی قبلہ کا معلم نہیں ملا, کوئی انہیں پڑھانے والا نہیں ملا. لہٰذا ہم نے کہہ دیا کہ یہ ان پڑھ ہے, پڑھے لکھے نہیں ہے. تو اب جو باشعور افراد ہوں گے وہ کہیں گے ہوش کے ناخن لو, جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں سے پڑھ کر آتا ہے, جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں سے پڑھ کر آتا ہے. سر نہیں لائیے بھائی, زبان سے گواہی دیجیے, جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں سے پڑھ لکھ کر آتا ہے. قبلہ ہے کراچی کے, اگر دیکھنا ہے کتنے پڑھے لکھے ہیں تو کراچی کے اسکولوں میں دیکھو, کراچی کے مدرسوں میں دیکھو, کراچی کے مکتبوں میں دیکھو, کراچی میں معلم ڈھونڈو. لہذا سامعین محترم, فارمولا مل گیا, جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں سے پڑھ لکھ کر آتا ہے. محمد عرش کی مخلوق تھی, محمد عرش سے آئے تھے, نادان فرش پر ڈھونڈتے رہے محمد کا استاد کون ہے, فرش پر ڈھونڈتے رہے محمد کا استاد کون ہے. حالانکہ محمد ہے عرش کی مخلوق, محمد عرشی مخلوق ہے, محمد نوری مخلوق ہے, محمد کا تعلق وہاں سے ہے, محمد کا تعلق عالم قدس سے ہے, محمد کا تعلق عالم نور سے ہے. لہذا وہاں جا کر دیکھو. اور سامعین محترم, کسی شخص کے بھی علم کا اندازہ کرنا ہو تو 2 چیزیں دیکھا کریں, یا تو اس کا استاد دیکھو یا اس کا شاگرد دیکھو. 2 چیزیں دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنا قابل ہے. کیا کہنے محمد کے, استاد کا نام رب العالمین, شاگرد کا نام امیر المومنین ہے. لہذا سامعین محترم, جیسے نبی تمام لوگوں میں عالم ہوتا ہے, ویسے امام تمام لوگوں میں پڑھا لکھا ہوتا ہے, تمام لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہی چیز امام اور عوام میں فرق کرتی ہے, ممتاز کرتی ہے دوسرے لوگوں سے, کیونکہ امام پڑھانے آیا ہوتا ہے, امام ہادی ہوتا ہے, ہدایت کرنے آیا ہوتا ہے. سامعین محترم, یہ علامتیں میں نے آپ کے سامنے اب تک بیان کی. آج کچھ علامتیں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں اور آج جو ہے وہ اپنے موضوع کو ختم کر دوں گا. کل انشاءاللہ میں ابتدا کے 5 سے 7 منٹ میں اپنے موضوع کو سمیٹ کر جناب زینب سلام اللہ علیہ کی خطبے پر آ جاؤں گا. ایک دفعہ سلام پڑھیں مل کر آواز سے, کسی نے جو ہے وہ کہا تھا, اور ظاہر تعمیل حکم میں انشاءاللہ کل 5 سے 7 منٹ میں ابتدا میں موضوع کو سمیٹ کر اور جناب زینب عالیہ کے خطبے کو انشاءاللہ پیش کرنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا. سامعین محترم, تو یہ 5 سے 6 علامتیں اب تک میں نے آپ کے سامنے بیان کی. آئیے کچھ اور علامتیں بیان کرتا ہوں, توجہ سے سنیے گا اور بیدار ہو کر. سامعین محترم, شیخ صدوق نے لکھا عیون اخبار الرضا میں کہ امام کی ایک اور علامت یہ ہوتی ہے, وہ یکون مطہرن. امام وہ ہوتا ہے جو پاک و پاکیزہ بنا کر دنیا میں بھیجا جاتا ہے. امام کو یہاں لا کر پاک کرنے کی ضرورت نہیں, امام پروردگار عالم کی بارگاہ سے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے 3 شعبان 4 ہجری کون آیا دنیا میں؟ سلطان کربلا. آمد ہوئی امام حسین علیہ السلام کی. ہر طرف خوشی ہی خوشی ہے, مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے. ملائکہ جھونک در جھونک آئے جا رہے ہیں اور آ کر مبارکباد دے رہے ہیں. ہر ایک خوش ہے, فاطمہ خوش میرا بیٹا آیا, علی خوش میرا وصی آیا, رسول خوش میرا محافظ آیا, اسلام خوش میرا نگہبان آیا, خدا خوش کہ میرا سہارا آیا. ہر ایک خوش ہے, ہر جگہ خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے. رسول اللہ آئے بیت الشرف میں, جیسے ہی تشریف لائے رسول اللہ, دیکھا امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ مسکرا دیے. رسول اللہ نے دیکھا اس وقت امام حسین علیہ السلام جناب صفیہ کی گود میں تھے. جناب صفیہ کون ہے؟ رسول اللہ کی پھوپھی ہے. رسول اللہ کے جو چچا ہیں جناب حمزہ, ان کی سگی بہن ہے, ٹھیک ہے. لہذا رسول اللہ کی یہ پھوپھی ہوئی جناب صفیہ. رسول اللہ نے دیکھا امام حسین علیہ السلام ان کی آغوش میں. رسول اللہ نے کہا, اے پھوپھی جان, لائیے میرے حسین کو مجھے دیجیے.
میں تاکہ اسے پہلی غذا دوں. اور آپ جانتے ہیں امام حسین کی پہلی غذا کیا ہے؟ زبان رسالت. کہا اے پھوپھی جان لائیے میرے حسین کو میرے حوالے کر دیجیے. جناب صفیہ نے عجیب جملہ کہا یا رسول اللہ ابھی تک میں نے اس بچے کو پاک نہیں کیا ہے, یہ ابھی ابھی دنیا میں آیا ہے, ابھی میں نے اسے غسل نہیں دیا, ابھی یہ پاک نہیں ہوا ہے, میں پاک کر لوں پھر آپ کے حوالے کر دیتی ہوں. رسول اللہ کے چہرے پر سرخی آ گئی, رسول اللہ کے چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوئے. رسول اللہ نے کہا اے پھوپھی جان پاک اسے کرنا ہوتا ہے جو پاک ہوتا نہیں ہے. پاک اسے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو پاک ہوتا نہیں. جسے اللہ پاک بنا کر بھیجے اسے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. اللہ نے اسے آیت تطہیر کا مصداق بنا کر بھیجا ہے, لہذا اسے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جلدی جلدی علامات سنتے جائیے. وَيَكُونَ مُطَهَّرًا, امام وہ ہوتا ہے جو پاک و پاکیزہ ہوتا ہے. پھر فرمایا امام جب سوتا ہے تو امام کا دل نہیں سوتا, امام کی آنکھیں تو سو جاتی ہیں. ولا ینام قلبہ, امام کا دل نہیں سوتا, امام کا دل ہمیشہ جاگ رہا ہوتا ہے. ساری کائنات کے امور سے امام اس وقت بھی واقف ہوتا ہے. نیند کی حالت میں بھی کوئی ایک ایسا امر نہیں ہوتا جس سے امام نہ واقف ہو. امام کا دل نہیں سوتا, صرف آنکھیں سویا کرتی ہیں. اگلی بات وَيَرَى مِنْ خَلْفِهِ كَمَا يَرَى مِنَ الْأَمَامِ, امام پشت سے بھی ویسے ہی دیکھ سکتا ہے جیسے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتا ہے. یہ امام کی علامت ہے. وَلَا يَتَسَاءَبَ, امام وہ ہوتا ہے جسے نہ کبھی جمائی آتی ہے, نہ کبھی اونگ آتی ہے, نہ کبھی سستی اس پر تاری ہوتی ہے. لہذا یہ امام کی علامت ہے. اور امام کی ایک اور علامت, ولادت کے وقت جیسے امام دنیا میں آتا ہے امام کا کام یہ ہوتا ہے کہ امام اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتا ہے, اس کے بعد اپنی نگاہوں کو کرتا ہے آسمان کی طرف, اور اس کے بعد پھر گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اور پھر اپنے سے پہلے والے ہر امام کی امام گواہی دیا کرتا ہے. لہذا امام آتے ہی دنیا میں پیغام دیتا ہے کہ دیکھو خبردار ہمیں اپنے جیسا مت سمجھ لینا, تم آتے ہو تو روتے ہوئے آتے ہو, ہم آتے ہیں تو یہ بتاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم دنیا میں پڑھانے آ رہے ہیں. لہذا یہ امام ہوتا ہے. آخری علامت سن لیجیے آج کے تک, اور انشاءاللہ دیگر علامتیں کئی رہ گئی ہیں. اگر موقع ملا تو گھر گھراؤ کی مجلس میں, اگر کہیں انشاءاللہ موقع ملا تو بیان کرتا رہوں گا. سامعین محترم, امام کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ امام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہوا کرتا ہے. شیخ صدوق نے عیون اخبار الرضا میں لکھا ان یکون اعلم الناس واحکم الناس واسخ الناس, فرمایا امام وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے, سخاوت کا حامل ہوتا ہے. 4 طبقے ہیں کل. امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا ایک شخص ہوتا ہے لئیم, یہ لعین نہیں ہے, لعنت سے نہیں نکلا, لئیم جس کے آخر میں میم ہے, لام حمزہ یا اور میم. فرمایا کہ لئیم وہ شخص ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں بھی نہیں کھاؤں اور دوسروں کو بھی نہیں کھلاؤں, یہ لئیم ہوتا ہے. ایک شخص ہوتا ہے بخیل جو کہتا ہے صرف میں کھاؤں لیکن دوسرا کوئی نہ کھائے, اسے کہتے ہیں بخیل, کنجوس. پھر فرمایا ایک ہوتا ہے سخی, سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے, اسے سخی کہا جاتا ہے. اور پھر فرمایا چوتھا طبقہ ہوتا ہے کریم جو کہتا ہے میں نہ کھاؤں لیکن دوسرے کھا لیں. اسی لیے ہمارے امام کو کہا جاتا ہے کریم اہل بیت ہے ہمارے ائمہ علیہ السلام. بھوکے سو گئے اگر کربلا میں لیکن کبھی بھوکا نہیں سلاتے. یہ ائمہ علیہ السلام کو اسی لیے کہا جاتا ہے کریم الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ کریم ہے. سامعین محترم, ائمہ علیہ السلام سخی بھی ہے, سخی کہنا غلط نہیں ہے, لیکن سخی میں اور کریم میں ایک بنیادی فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب سخی دیتا ہے تو عزت نفس کا بعض اوقات خیال نہیں رکھتا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی سخی آپ کو ایسے ملیں گے سخاوت کرتے ہوئے ایک تصویر کھینچا دو, ٹھیک ہے, پھر وہ تصویر جو ہے وہ فیس بک پر, انسٹاگرام پر, ہر جگہ جو ہے وہ چل رہی ہے. فلاں بندے نے جو فلاں علاقے کا رہنے والا ہے, فلاں قبیلے سے اس کا تعلق ہے, اس نے اتنے روپے کی اتنے قبیلے کی امداد کی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سخی جو ہوتا ہے یہ بعض اوقات عزت نفس کا خیال نہیں رکھتا, لوگوں کو دکھاوے کے لیے سخاوت کرتا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے سخی بن جایا کرتا ہے, لیکن دراصل وہ سخی ہوتا نہیں ہے. لہذا سخی بعض اوقات عزت نفس کا خیال نہیں کرتا, لیکن کریم وہ ہوتا ہے جو دیتا ہے تو عزت نفس کا بھی خیال کرتا ہے, اسے کریم کہا جاتا ہے. آپ کو کئی روایتیں ایسی ملے گی, ائمہ علیہ السلام گھر سے دے رہے ہیں خود دروازے کے پیچھے کھڑے ہیں اور ہاتھ نکال کر دے رہے ہیں. پوچھا مولا آپ سامنے کیوں نہیں آتے؟ فرمایا مجھے خوف ہے کہ کہیں تیری عزت نفس مجروح نہ ہو جائے, اس لیے تجھے چھپ کر دے رہا ہوں. اور کئی لوگوں کو سامنے بھی دیا جہاں مولا نے. امام حسن علیہ السلام سے سوال کیا گیا مولا آپ کے بابا زیادہ سخی یا حاتم تائی زیادہ سخی؟ حاتم تائی کون تھا آپ جانتے ہیں؟ حاتم تائی اسلام پر نہیں تھا, حاتم تائی کفر پر تھا, لیکن وہ انتہائی سخاوت کیا کرتا تھا. اور مصابیح الانوار میں اس روایت کو تحریر کیا کہ حاتم تائی جہنم میں تو موجود ہے اپنے کفر کی وجہ سے, لیکن پروردگار عالم نے جہنم میں اس کے لیے گھر بنایا ہوا ہے, اس گھر میں موجود ہے جس پر آگ اثر نہیں کرتی. اس گھر میں جہنم میں بھی ہے لیکن گھر میں بھی ہے جس پر آگ اثر نہیں کرتی. جہنم میں کیوں ڈالا؟ اس کے کفر کی وجہ سے, کیونکہ ایمان نہیں لایا تھا, لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا.
لیکن اس گھر میں کیوں رکھا؟ کہا اس کی سخاوت کی وجہ سے. اتنا سخی تھا, اتنا کھلا دل تھا, لوگوں کو دیا کرتا تھا کہ پروردگار عالم کی جو قریبی تھی وہ مانے آ گئی کہ کیسے میں اس کو آگ میں جلا دوں. لہذا پروردگار عالم نے جہنم میں اس کے لیے گھر بنایا. لہذا امام حسن سے پوچھا گیا آپ کے بابا سکی حاتم تائی زیادہ سکی؟ امام حسن علیہ السلام نے کہا تو بتا تیرا دل کیا کہتا ہے؟ کہا حاتم تائی. کہا کیوں؟ کہا حاتم تائی کے محل کے 40 دروازے ہیں, ہر دروازے سے جاتے ہیں, ہر دروازے سے ادا کرتا ہے. جانے والا ایک دروازے پر جاتا ہے, وہاں سے لیتا ہے, پھر دوسرے دروازے پر جاتا ہے, دوسرے دروازے سے لیتا ہے, پھر تیسرے دروازے پر جاتا ہے, تیسرے دروازے سے لیتا ہے, پھر چوتھے دروازے پر جاتا ہے. 40 دروازوں سے لیتا ہے. حاتم تائی وہ ہے جو 40 دروازوں سے ادا کرتا ہے. امام حسن نے کہا تعریف کر رہا ہے یا شکایت کر رہا ہے؟ تعریف کر رہا ہے یا شکایت کر رہا ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا میرا بابا زیادہ سخی تھا. کہا کیوں؟ کہا میرا بابا ایک دروازے سے اتنا دے دیتا تھا کہ 40 پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. 40 پر جانے کی حاجت ہی نہیں گئی. امیر المومنین نے ایک ہی دروازے سے اتنا کر دیا. یہ ہے امیر المومنین. سامعین محترم, امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان انتہائی مشہور. آپ جانتے ہیں آج بھی علماء کہتے ہیں کہ سب اماموں کی سخاوت اپنی جگہ, لیکن امام حسن علیہ السلام کی قریبی اپنی جگہ. اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ تنگی میں مبتلا ہے, رزق کی فراوانی رک گئی ہے, ہاتھ تنگ ہو گیا ہے, علماء کہتے ہیں اسے چاہیے امام حسن کے دسترخوان کی نظر کر لیں اور یہ منت مانگ لے کہ جب پروردگار عالم میرے ہاتھ کو کھلا کر دے گا, وسعت رزق عطا کرے گا, رزق کی فراوانی عطا کرے گا, تو میں اپنے گھر میں امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان کروں گا. پروردگار عالم اس کے صدقے اس کے رزق میں فراوانی عطا کر دے گا. امام حسن علیہ السلام قریب محل ہے. ایک شخص آیا اور امیر المومنین کو دیکھا کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں سڑک پر. اس نے آ کر کہا دیکھیے امیر المومنین کا مزاج یہی ہے, بوری اوپر بیٹھا کرتے ہیں باہر سڑک پر, کبھی کسی کی مدد کر رہے ہیں, کبھی کسی کی مدد کر رہے ہیں. دیکھا امیر المومنین بیٹھے ہیں. ایک شخص نے کہا کہ فقیر کہتے ہوئے گزرا, کوئی ہے جو مجھے کھانا کھلائے؟ امیر المومنین نے اس کی طرف دیکھا, کہا میرے پاس تو سوکھی روٹی ہے, کھائے گا؟ اس نے جب امیر المومنین کے ہاتھوں میں سوکھی روٹی دیکھی, کہا یا علی سے کون چبا سکتا ہے؟ کہا یہ میری غذا ہے, اسے علی کھاتا ہے. امیر المومنین اس جو کی سوکھی روٹی کو پانی میں ڈبو کر گھٹنوں سے توڑ کر کھایا کرتے تھے. کہا کہ نہیں یہ تو میں نہیں کھا سکتا, یہ تو صرف آپ ہی کھا سکتے ہیں. امیر المومنین نے کہا کہ پھر ایک کریم کا دسترخوان ہے, وہ سامنے گھر میں جو دسترخوان دکھا ہے جو چراغ روشن ہے. آپ جانتے ہیں عرب میں رواج تھا اگر کسی بھی گھر والے کو یہ بتانا ہو کہ میرے گھر میں دسترخوان لگائے تو اپنے گھر کے اوپر چراغ روشن کر دیا کرتا تھا, روشن دان لگا دیتا تھا, جس سے پتا چلتا تھا, دھواں جب اٹھتا تھا تو پتا چلتا تھا یہ گھر کھلا ہوا ہے, یہاں کھانے کے لیے کچھ مل جائے گا. مسافر جب دور دور سے آتے تھے دیکھتے تھے یہ گھر کھلا ہوا ہے, یہاں میں کچھ مل جائے گا. لہذا کا وہ جو گھر دیکھ رہا ہے جس کے اوپر چراغ جل رہا ہے, جب وہاں چلا جا, بڑے قریب کا گھر ہے, وہاں دسترخوان لگا ہوا ہے. وہ شخص آیا, جیسے ہی دیکھا تو وہ امام حسن کا گھر تھا. آیا دسترخوان پر بیٹھا, کھانا کھایا, ایک نوالا کھاتا ہے, ایک نوالا سائڈ میں لفافے میں ڈالتا رہتا ہے, ایک نوالا کھاتا ہے, ایک نوالا الگ کرتا ہے, ایک نوالا کھاتا ہے, ایک نوالا الگ کر دیتا ہے. امام حسن علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے, گھبراتا کیوں ہے؟ کھا لے, مطمئن ہو کر کھا لے, سکون سے کھا, اور اس کے بعد میں تجھے لے جانے کے لیے بھی دے دوں گا. کہا نہیں میں اپنے لیے نہیں جمع کر رہا. کہا کس کے لیے؟ کہا وہ باہر سڑک پر کونے پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, فقیر ہے میری طرح کا, اور وہ جو کی سوکھی روٹی کھا رہا ہے. کہا اس کا نام پتا ہے؟ کہا نام نہیں پتا. کہا علامت پتا ہے؟ کہا ہاں علامت پتا ہے. کہا کیا علامت؟ کہا اس کے جسم سے آپ جیسی خوشبو آیا کرتی تھی. کہا اس کے جسم سے ویسی خوشبو آتی ہے جیسے آپ کے جسم سے آ رہی ہے. فرمایا وہ اور کوئی نہیں میرا بابا ہے, اور یہ انہی کا دسترخوان لگا ہوا ہے. یہ میں اپنے نام سے چلا رہا ہوں لیکن دراصل انہی کا دسترخوان ہے. یہ ہے امام حسن علیہ السلام. اسخن الناس, امام ہوتا ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہوا کرتا ہے. دیکھیے یہ صفت وہ ہے جو پروردگار عالم نے صرف خاندان ہاشم کو عطا کی ہے, دوسروں کو عطا نہیں کی. آپ جانتے ہیں ایک شخص, ایک تاجر جس کی عمر مبارک 180 تھی اور آخری زندگی میں وہ نابینا ہو گیا, تو وہ چلا گیا شام والے کے پاس. جیسے اس کے پاس پہنچا تو نابینا تھا, لوگوں نے اس کو بٹھایا. تو شام والے نے کہا کہ تو تاجر ہے, تیری لمبی زندگی اتنی کیسے ہے؟ کہا کہ اصل میں ترازو میں جب کوئی چیز تولتا تھا, تاجر ہوں, کاروبار کرتا ہوں, جب کوئی چیز تولتا ہوں تو کچھ زیادہ دے دیا کرتا تھا, انصاف سے دیتا تھا, اور پھر جب انصاف ہو جاتا تو پھر اوپر سے کچھ اور ڈال دیتا تھا, زیادہ دے دیا کرتا تھا. یہ مستحبات میں سے زیادہ عطا کر دیا کرتا تھا. لہذا جب میں نے لوگوں کو دینے میں انصاف کیا تو پروردگار عالم نے میری زندگی کو بڑھا دیا اور میں آج 180 برس کا ہوں. اس نے کہا کہ اچھا تو تاجر ہے تو تو جگہ جگہ گیا ہوگا. کہاں؟ کہا مکہ گیا. کہاں؟ کہا میرے جد سے ملا. کہا کون؟ امیہ. کہاں ملا ہوں. کہا کہ کیسا پایا؟ اس کی زبان میں عرض کر رہا ہوں. کہا کیسا پایا؟ کہا انتہائی مکار, عیار, بدکار شخص تھا. بالکل منہ پر جواب دیا. وہ اب آپ نے دیکھے شوق سے سن لیا لیکن اس نے فوراً خاموش کروا دیا. کہا خاموش ہو جا. کہا اور علی کے جد سے ملا. کہا کون؟ ہاشم. کہاں ملا. کہا اس کو کیسے پایا؟ کہا خوبصورت, خوبصیرت, سچا, دلیر, سخی, کاروباری انسان, ایماندار انسان تھا. کہا کہ میرے سامنے علی کے جد کی تعریف کر رہا ہے, تو نے میرے جد کے بارے میں غلط سنا ہے.
آج مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کر دیتا ہوں. اس نے کہا دیکھ میں 180 برس کا ہو گیا ہوں, میری موت بالکل قریب ہو گئی ہے. فرمایا جنت دے سکتا ہے تو دے دے, جنت کی ضمانت دے سکتا ہے تو مجھے دے دے. کہا جنت تو نہیں دے سکتا, آخرت میرے اختیار میں نہیں ہے. کہا اچھا ایک کام کر, 180 برس کا ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں, نابینا ہوں, لیکن ایک بات جانتا ہوں, جیسا مزہ جوانی کا ہے ویسا زندگی میں نہیں ہے, میری جوانی کو دوبارہ پلٹا دے. کہا یہ بھی نہیں پلٹا سکتا. کہا پھر ایک کام کر, اپنے سپاہیوں کو حکم دے مجھے گھر تک چھوڑ رہا ہے, مجھے اس کے پاس بیٹھنا ہی نہیں ہے جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. اس کے پاس بیٹھنا ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ صفت پروردگار عالم نے خاندان ہاشم کو عطا کی. لہٰذا یہ شام والا ایک دن آ گیا مدینہ میں, مشہور و معروف روایت, لیکن جب بھی سخاوت کا تذکرہ ہوتا ہے میں کم از کم اس روایت کو ضرور پڑھتا ہوں. شام میں آیا, شام میں آ کر اس نے سنا کہ مدینہ میں امام حسن کا دسترخوان بہت مشہور ہے. اس نے کہا حسن ابن علی کا دسترخوان مشہور ہے. کہا پھر آج میں بھی اپنی سخاوت دکھاتا ہوں. کہا ایک کام کرو, اعلان کرو, صبح سے لے کر شام تک جو آئے گا میرے پاس اسے میں بدلے میں درہم و دینار عطا کروں گا. جو آئے گا کوئی شرط نہیں, درہم و دینار میرے پاس آئے اور لے کر چلا جائے. میری سخاوت دیکھیں آج. سامعین محترم, سخاوت وہ ہوتی ہے جو اپنے مال پر کی جائے, پرائے مال پر سخاوت نہیں ہوتی, بیت المال پر سخاوت نہیں ہوا کرتی. لہذا اس نے کہا جو آئے گا اسے عطا کروں گا. لہذا آ کر بیٹھ گیا مدینے کی مسجد میں, اور مدینے کی مسجد میں دیکھا اپنے مشیر کو کھڑا رکھا ہوا تھا. کوئی سامنے سے آتا, مشیر کان میں کہتا فلاں صحابی اس کا تمہارے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. جیسے ہی سنتا نا خاندان والا ہے, کہتا ہے اس کو 100 دینار دے دو. جب کہتا خاندان والا نہیں تو کہتا ہے 50 دینار دے دو, 25 دینار دے دو. دیکھیے علی جیسا انصاف ہر ایک کو نہیں کر سکتا. علی وہ ہے جو ہر ایک کو برابر عطا کیا کرتا ہے. لہذا کسی کو کم کسی کو زیادہ عطا کیا کرتا ہے. شام ہو گئی, بانٹتے بانٹتے تھک گیا. کہنے لگا جس کا انتظار کر رہا ہوں اب تک وہ کیوں نہیں آیا؟ کہا کون؟ کہا علی کا بیٹا حسن اب تک نہیں آیا ہے. کہا حسن ابھی نہیں آئیں گے, نہ حسن کو تیرے سے ملاقات کا شوق ہے, حسن مغرب کی نماز کے وقت آئیں گے. انتظار کرنے لگا, مغرب کی اذان ہوئی, امام حسن علیہ السلام نے مسجد میں قدم رکھا. امام حسن تیزی سے گئے اور سیدھا محراب میں جا کر کھڑے ہوئے اور فوراً تکبیر گئی, تاکہ نہ امام کو اس سے منہ لگنا پڑے نہ امام سے کچھ کہے. لہذا فوراً آ کر امام نے تکبیر کہہ دی. جتنے اس کے پاس کھڑے ہوئے تھے سارے چلے گئے, امام حسن کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. اس نے کہا عجیب لوگ ہیں, پیسے مجھ سے لیتے ہیں, نماز اس کے پیچھے پڑھتے ہیں. پیسے میں دے رہا ہوں, نماز جا کر اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. امام حسن نے نماز تمام کی, جانے لگے. امام حسن بغیر کوئی بات کی جیسے نکلے, اس نے رکا. کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ شام کے وقت آئیں گے تو میرے پاس دولت ختم ہو جائے گی؟ یاد رکھیے میرے پاس بہت دولت ہے, میں ہندا کا بیٹا ہوں. کاش کوئی جملے کو سمجھ سکتا. کیا تعلق ہے بھائی اس کا؟ میرے پاس بہت دولت ہے, میں ہندا کا بیٹا ہوں. میرے پاس بہت دولت ہے, میں ہندا کا بیٹا ہوں. کہا کہ میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے, میں ہندا کا بیٹا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں میری سخاوت کیا. اس کے بعد اس نے اپنے مشیر کو حکم دیا کہ صبح سے لے کر شام تک جتنا سونا جتنی چاندی تقسیم کی ہے وہ سارا ملا کر اس سے دگنا حسن ابن علی کو دے دو. وہ بھی جانتا تھا کہ دنیا اور ہے, حسن اور ہے. لہذا کہا کہ سارا کا سارا سونا اور سارا کا سارا چاندی ملاؤ اور اس کے بعد دیکھو کتنا بنتا ہے, اس سے دگنا امام حسن کی خدمت میں پیش کر دو. ایک سونے کا انبار لگ گیا, ایک چاندی کا انبار لگ گیا, اور امام حسن علیہ السلام نے اسے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد ایک شخص آگے بڑھا, اس نے کہا کہ مولا آپ ذرا اس مسند پر بیٹھ جائیے. امام حسن نے کہا کیوں؟ کہا مولا میں نے منت مانگی تھی کہ اگر میرا فلاں کام پورا ہو گیا تو میں اپنے ہاتھوں سے حسن ابن علی کو جوتی پہناؤں گا. تھوڑا سا بیدار ہو جائیے. کہا اگر میری فلاں منت پوری ہو گئی اپنے ہاتھوں سے حسن ابن علی کے پیروں میں جوتی پہناؤں گا. امام نے کہا سیدھی کر کے رکھ دے, میں خود پہن کر چلا جاؤں گا. کہا نہیں مولا, منت یہ نہیں تھی کہ سیدھی کر کے رکھوں گا, منت یہ تھی کہ اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا. امام حسن بیٹھے, اس نے جوتی کو اٹھایا, امام کے پیروں میں ڈالا. امام نے سونے کے انبار کی طرف دیکھا, پھر تخت والے کو دیکھا, پھر اس کو دیکھا. کہا جا سارا سونا تجھے دے دیا ہے. تخت والا بول پڑا, فقط جوتی پہنانے پر سارا کا سارا سونا دے دیا. امام نے کہا یاد رکھ میں بھی فاطمہ کا بیٹا ہوں. یاد رکھ میں بھی فاطمہ کا بیٹا ہوں. اور اس کے بعد جیسے ہی عطا کیا تو سارے جو اس وقت لوگ تھے مسجد میں کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا اے حسن فقط جوتی پہنانے پر اتنا سارا عطا کر دیا آپ نے. امام حسن نے کہا ابھی صرف دنیا میں دیا ہے, آخرت میں آئے گا شفاعت بھی اسی کروں گا, سے جنت کے دروازے تک پہنچاؤں گا. یہ ہے ائمہ علیہ السلام. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بابا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو ذہن میں آ رہا ہے سنتے جائیے. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھے مل کر بابا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا
امام حسن علیہ السلام کی سخاوت بڑی مشہور ہے. اب ایک جو ہے وہ گوشہ سن لیجیے امیر المومنین کے حوالے سے, اس کے بعد ایک دو پیغام سنیے اور پھر مجھے اجازت دے دیں. امام حسن کی عمر مبارک ہے 9 برس, ٹھیک ہے, یعنی رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے. امام حسن 9 برس کے. ایک شخص آیا روم سے, آپ جانتے ہیں بادشاہ روم آخر میں مسلمان ہو گیا تھا, رسول اللہ پر ایمان لے کر آ گیا تھا. لہذا بادشاہ روم نے اپنے بندے کو بھیجا, ایک سفیر کو بھیجا, اور وہ اپنے ساتھ 6 سے 7 اونٹ لے کر آئے. اور خالی اونٹ نہیں تھے, اس پر سونا چاندی لگا ہوا تھا, لے کر آئے. اور اس نے آ کر لوگوں سے معلوم کیا, کہا کہ مدینہ میں رسول کون ہے, میں رسول کو زکات دینا چاہتا ہوں. یہ جتنے اونٹ ہیں, جتنا سونا چاندی ہے, جتنا اس پر مال ہے, جتنے ہیرے جواہرات ہیں, یہ ساری کی ساری زکات ہے, میں رسول کے حوالے کرنے آیا. کسی نے کہا کہ رسول تو اب دنیا میں نہیں رہے. کہا تو پھر رسول کی جگہ پر کوئی تو ہوگا جسے میں یہ زکات دے دوں. اور اس نے کہا عقل بھی ایسے ہی کہتی ہے کہ رسول کی جگہ پر کوئی رسول جیسا ہی ہونا چاہیے, لہذا مجھے بتاؤ کہ کون ہے رسول کی جگہ پر. لہذا لوگوں نے نشاندہی کر دی کہ جاؤ مسجد میں ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا. اب وہ شخص آیا مسجد میں, اونٹوں کو باہر باندھا, مسجد میں آیا. مسجد میں آ کر کہتا ہے کہ رسول اللہ کا جانشین کون ہے. ایک شخص جو تخت پر بیٹھا تھا اس نے کہا میں. اس نے اوپر سے نیچے دکھا, کہا آپ ہیں رسول کے وارث. کہا میں رسول کا وارث ہوں. کہا کہ بادشاہ روم نے زکات بھی دی. کہا کیا بھیجا ہے زکات میں؟ کہا سونا چاندی ہیرے جواہرات عقیق یاقوت, یہ ساری کی ساری چیزیں بھیجی ہے زکات کے طور پر. اب ظاہر ہے وہ مال غنیمت کے تو دیوانے تھے, ویسے ہی جیسے ہی بڑے بڑے نام سنے سونا چاندی, کہا کہ لاؤ جلدی میرے حوالے کرو. نہیں, بادشاہ روم نے شرط لگائی ہے. کہا کیا؟ کہا رسول کو دینا, اور اگر رسول کی جگہ کوئی اور ہو تو پہلے اس سے سوالات پوچھنا, اس کے بعد زکات دینا. علم کے مطابق فیصلہ کرنا رسول کا وارث کون ہے. سوالات عرض نہیں کر رہا, صرف بات ختم کر رہا ہوں. کہا کہ رسول کا وارث کون ہے, سوالات کے ذریعے سے طے کرنا. کہا اچھا. کہا کتنے سوال ہیں؟ کہا 6 سوالات ہیں کل. کہا کہ اور 6 سوالات میں بھی اس نے اور گھبرا دیا. کہا کہ 6 سوالات ہیں, پہلے سوال کے 3 حصے, کہتے ہیں نا اے بی سی. کہا پہلے سوال کے بھی 3 حصے اور پھر بقیہ 5 سوال الگ ہیں. کہا کہ 6 سوال اور پھر 3 سوال الگ. خیر پوچھو. اس نے کہا پہلا سوال یہ ہے, پہلا سوال ذہن میں لیکن سوال عرض نہیں کر رہا. کہا پہلا سوال یہ ہے کہ, اس نے کہا دوسرا حصہ, کہا دوسرا حصہ یہ ہے کہ فلاں سوال. کہا یہ بھی میرے ذہن میں نہیں ہے, تیسرا بتائیے. ایک ایک کر کے سارے جو ہے وہ سوالات ختم ہو گئے. جب چوتھے 5ویں سوال پر پہنچا نا تو فوراً جو تخت پر بیٹھا تھا اس نے کہا بھائی زکات دینی ہے تو دو, یہ سوال جواب کا کیا چکر لگایا ہوا ہے تم نے. کہا میں نے نہیں لگایا. کہا میں تو ملازم ہوں, میں تو غلام ہوں. روم کے بادشاہ نے کہا ہے کہ سوال پوچھ کر دینا. کہا آپ کی کوئی نظر میں ہے جو سوالوں کے جواب دے سکے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے ایک دوست ہیں جو دے سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے نا. کہا میرے ایک دوست ہیں جو دے سکتے ہیں. اب میرا دل کہہ رہا ہے شاید جو ہے انہوں نے سوچا کہ میں نے تو جواب دیے نہیں, وہ جو ہے دوسرے والے وہ غصے کے تھوڑے تیز ہیں تو میرا بدلہ بھی یہی اتار لیں گے. لہذا فوراً جو کہا کہ آپ ان سے پوچھ لیجیے. اب دوسرے سے پوچھنا شروع کیا تو دوسرے نے گھور کر پہلے کو دیکھا, جب تجھے نہیں آتے تھے تو میرے پاس کیوں بھیجا تم نے, تجھے نہیں آتے تو میرے پاس کیوں بھیجا. لہذا اس نے سوالوں کا پرچہ بند کیا, کاغذ کو موڑا, جیب میں رکھا اور مسجد سے باہر نکلا. لیکن ایسے ہی نکلا. رسول اللہ کو بھی برا بھلا کہا اس نے, رسول اللہ کے دین کو بھی برا بھلا کہا. کیسے وارث بٹھا کر گئے ہیں جنہیں سوالوں کے جواب ہی نہیں آتے. رسول اللہ کو بھی برا بھلا کہا, رسول کے دین کو بھی برا بھلا کہا. جناب سلمان کھڑے تھے, نون کی طرح کمر جھکی تھی, الف کی طرح کمر کو سیدھا کیا. اس کے بعد اس کو دیکھا, کہا دیکھ غلط کے پاس چلا گیا تھا, آج صحیح دروازے پر لے کر چلتا ہوں تجھے. حقیقی وارث کون ہے اس کے پاس لے کر چلتا ہوں. اس کو ساتھ دیا, آئے دروازے پر. جناب فاطمہ کے دروازے پر دستک دی. جیسے دروازے پر دستک دی, ابھی دروازہ کھلا نہیں تھا, جناب زہرا کے اندر سے آواز آئی, سلمان کہو کیسے آنا ہوا. سلمان کیسے آنا ہوا. کبھی بھی اسلام پر وقت آن پڑا ہے, امیر المومنین ہے تو انہیں باہر بھیجیے تاکہ وہ اس کے سوالوں کے جواب دے دے. کہا سلمان وہ تو یہودی کے باغ میں کام کرنے کے لیے گئے ہیں, اگر علی سے ملاقات کرنی ہے تو یہودی کے باغ میں چلے جاؤ, وہاں علی مل جائیں گے. اب جناب سلمان لے کر چلے. وہ یہی سوچنے لگا کہ جب تخت والا جواب نہیں دے سکا تو باغ والا کیسے جواب دے گا مجھے. وہ یہی سوچتا ہوا چل رہا تھا. جناب سلمان نے کہا مطمئن رہو, تمہارے جواب مل جائیں گے. لہذا لے کر آئے باغ میں. باغ میں دیکھا کہ امیر المومنین کھڑے ہوئے, باغ میں کام کر رہے تھے, ہاتھ میں بیلچا تھا, کپڑے پورے خاک آلودہ تھے اور پیروں میں گارا جمع ہوا تھا. امیر المومنین کے اور باغ میں کام کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں. پیغام دیا کہ دیکھو گھر میں بیٹھنا یہ جو ہے وہ عیب ہو سکتا ہے, لیکن محنت مزدوری کرنا یہ عیب نہیں ہے. تمہارا امام ہو کر کام کر رہا ہوں. لہذا امام پیروں میں گھارا جمع ہوا ہے, کپڑے خاک آلودہ ہے, ہاتھ میں بیلچا ہے, امام کام کر رہے ہیں. جناب سلمان نے آواز دے کر کہا مولا
دین پر وقت آ گیا ہے، کچھ سوالات لے کر آیا ہے، اس کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے امیر المومنین کو دیکھا، سر سے لے کر پیر تک دیکھا، امیر المومنین کا ظاہر ہوئی ایسا تھا، فوراً دیکھ کر کہتا ہے یہ میرے سوالوں کے جواب دیں گے؟ امیر المومنین نے کہا نہیں، وہ میرا بیٹا جو کھڑا ہوا ہے وہ سوالوں کے جواب دے گا۔ فرمایا وہ حسن مصطفیٰ جواب دیں گے۔ امام حسن کو دیکھ کر کہتا ہے یہ تو بڑے معصوم ہیں، انہیں کیا آتا ہوگا، یہ میرے سوالوں کے جواب دیں گے؟ امام حسن نے کہا سوال کر رہا ہے کہ سوال بھی بتاؤں جواب بھی بتاؤں؟ امام حسن نے کہا سن، تیرا پہلے سوال کے 3 حصے ہیں، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، سارے کے سارے سوالوں کے جواب بتائے۔ اور اس کے بعد کہا دیکھ اب ہماری عظمت کا اندازہ ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ کا یہ مقام ہے تو آپ کے بابا کا کیا مقام ہوگا؟ امام حسن نے کہا ہاں میرے بابا مجھ سے بھی افضل ہیں۔ اور اس کے بعد کہنے لگا امام حسن سے اتنا سونا لایا ہوں، اتنی زکات لایا ہوں، اتنا پیسہ لایا ہوں کہ آج کے بعد آپ کو اور آپ کے بابا کو اس باغ میں کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوبارہ سنیے، کہا اتنا سونا لایا ہوں، اتنی زکات لایا ہوں، اتنا پیسہ لایا ہوں، اتنی دولت لایا ہوں کہ آج کے بعد آپ کو اور آپ کے بابا کو یہودی کے باغ میں کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ علی کے کانوں میں آواز آئی، علی نے کہا حسن سارا سونا مدینہ کے فقیروں میں تقسیم کر دو، سارا سونا مدینہ کے فقراء میں تقسیم کر دو۔ امام حسن علیہ السلام گئے اور تقسیم کر کے آ گئے، کہا نہ میری سمجھ میں یہ بچہ آ رہا ہے، نہ میری سمجھ میں اس کا بابا آ رہا ہے۔ جناب سلمان مسکرا کر کہتے ہیں ارے میں ان کے دروازے پر نہ جانے کب سے کھڑا ہوں، جب مجھے سمجھ میں نہیں آئے تو تجھے کیسے سمجھ میں آ جائیں گے؟ دام دام علی علی، ہر دام علی علی، مشکل کشا علی علی، حاجت روا علی علی، نین کا بابا علی علی، میرا کا سور علی علی، سریل کا ٹیچر علی علی، مرحب کو بچاڑا علی علی، خیبر کو اکھاڑا علی علی، نعرے حیدری سلمان نے کہا جب مجھے سمجھ میں نہیں آئے تو تجھے کیسے سمجھ میں آ جائیں گے؟ اور اس کے بعد امام حسن آئے، امام حسن کو دیکھ کر کہتا ہے نہ آپ سمجھ میں آ رہے نہ آپ کے بابا سمجھ میں آ رہے۔ امام حسن نے کہا یہ سمجھ لے میرے بابا مجھ سے افضل ہے اور یہ مجبوراً دنیا والوں کو سکھانے کے لیے حلیہ بنایا ہے، ورنہ یہ وہ ہے جن کے اختیار میں کائنات ہے، پوری کائنات کا تصرف اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ لہذا سامعین محترم، اہل بیت علیہ السلام کی ایک علامت کریم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ کریم، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، اہل بیت علیہ السلام۔ سامعین محترم دیکھیے علامتیں تو آپ نے سن لی، جتنا ہو سکے ائمہ علیہ السلام کی ان صفات کو اپنانا بھی چاہیے۔ جیسے ان کی صفت ایک علم ہے تو علم کی صفت کو اپنانا چاہیے، اسی طریقے سے ان کی صفت بہادری ہے تو علی کا چاہنے والا کبھی بزدل نہیں ہوتا، اس صفت کو اپنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ان کی صفت سخاوت ہے، اس صفت کو بھی اپنانا چاہیے، سخاوت، انفاق، پروردگار عالم کی راہ میں خرچ کرنا۔ لیکن ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ مٹھی بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ پروردگار عالم نے قرآن میں اس چیز کی مذمت کی کہ جو لوگ مٹھی بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، فرمایا یہ کون ہے؟ پروردگار عالم نے ہی اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا صاحب ہم جاب کرتے ہیں، صبح 6 بجے جاتے ہیں، رات کو 8 بجے آتے ہیں۔ بھائی کائنات میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صبح 6 بجے جاتے ہیں اور رات کو 8 بجے آتے ہیں، اللہ نے آپ کو ہی عطا کیوں کیا ہے؟ ان کو بھی تو عطا کر سکتا تھا، یہ اللہ کا فضل ہے جو آپ کو ملا ہوا ہے۔ لہذا حق بنتا ہے کہ پھر سخاوت کرے، انفاق کرے، خرچ کرے۔ معصوم علیہ السلام کی روایت کا مفہوم ہے یہ، فرمایا اگر خرچ نہیں کرو گے نا، فرمایا تو پھر اگر اپنی خوشی سے خرچ نہیں کرو گے، فرمایا اللہ ایسی جگہ پر خرچ کروائے گا کہ جہاں پر خرچ بھی کرنا پڑے گا، دگنا بھی خرچ کرو گے اور اللہ کا غضب بھی ساتھ میں خریدو گے۔ کئی آپ کو مثالیں ملے گی، خرچ نہیں کر رہے، صدقہ نہیں دے رہے، دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہوا نتیجہ؟ نتیجہ یہ ہوا والدہ بیمار ہو گئی، والد بیمار ہو گئے اور کوئی جو ہے مصیبت آ گئی، کیا ہوا؟ 1-2 لاکھ روپے کسی مومن کو ضرورت تھی، پہلے نہیں کیا، خرچ نہیں کیا، اسے دھتکار دیا، اب کیا ہوا نتیجہ؟ 15-20 لاکھ روپے وہاں پر لگ گئے، علاج میں نہیں دیے۔ کیا کہا تھا معصوم نے؟ فرمایا اگر خرچ نہیں کرو گے نا، استطاعت رکھتے ہو اور پھر اس کے بعد خرچ نہیں کرو گے تو فرمایا یاد رکھنا اللہ ایسی جگہ پر خرچ کروائے گا جہاں تمہارا دل بھی نہیں ہوگا اور اللہ کا غضب بھی ساتھ میں خریدو گے۔ لہٰذا سامعین محترم انفاق کرنا ضروری ہے، لیکن ہمارے کیا ہوتا ہے الگ ہی سسٹم ہے بھائی۔ ایک مثال دے رہا ہوں، یہاں تو مجھے نہیں پتا، کراچی میں تو بہت ہے یہ بھائی۔ مولانا صاحب آ رہے ہیں پڑھانے بچے کو قرآن، 2 دن چھٹی کر لی مولانا صاحب نے، کیا کیا تنخواہ دیتے 500 روپے کاٹ لیے۔ کیوں کاٹ لی بھائی؟ کہا مولانا صاحب 2 دن چھٹی کی تھی، تو کیا ہو گیا بھائی آپ دے دو؟ کہ نہیں مولانا صاحب اس کی عادت بگڑ جائے گی، بھائی آپ کسی اور عنوان سے دے دو، آپ خرچی کے عنوان سے دے دو، آپ تحفے کے عنوان سے دے دو، لیکن کبھی بھی جو ہے وہ یہ جملہ نہ کہا کریں کہ عادت اس کی بگڑ جائے گی۔ ایک جو ہے وہ ایکسیپشنل کیس الگ ہوتا ہے کہ بالکل یہ الگ ہے، بالکل آ ہی نہیں رہا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک بندہ آ رہا ہے مجبوری کے تحت 2 چھٹیاں کر لی، 500 روپے کاٹ لیے، نہیں دیں گے۔ کسی فقیر کی مدد نہیں کر رہے، کیوں مدد نہیں کر رہے؟ مولانا صاحب وہاں پر پرچہ لگا ہوا ہے، یہاں پر اسٹاف کو نہیں دینا پیسے، یہاں پر ٹپ نہیں دینا۔ اور بھائی یہ کون ہوتے قانون بنانے والے؟
یہ کس نے قانون بنا دیا آپ کہ جو ہے وہ اگر ایئرپورٹ پہ لکھا ہوا ہے تو آپ کسی کو نہیں دے سکتے؟ ایئرپورٹ پہ لکھا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا پورٹر کو ٹپ دینا منع ہے، یہ یہاں پر سیلری پر اپوائنٹڈ ہے، ان کو نہ دیا کرے، اس نے بولا تو اسلام نے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا بھائی۔ اسلام کہتا ہے جو آپ کے ماتحت آتے ہیں ان پر خرچ کریں، آپ کا فریضہ ان پر خرچ کیا جائے، اپنی مٹھی کو دبا کر نہیں بیٹھے بلکہ اس کو کھلا رکھیں، خرچ کیا کریں۔ لہٰذا انفاق جو ہے وہ سب کی ذمہ داری ہے۔ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں دبا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور صرف جو ہے وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ مومنین میں پایا جاتا ہے یا جو زیادہ پیسے والے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کی ذمہ داری خود جمع کر رہے ہیں، ہاتھ میں پیسے ہیں، 10 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں اکاؤنٹ میں، مدد کر سکتے ہیں لیکن مدد نہیں کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب 10 لاکھ روپے ایک ساتھ کیسے دیتے ہیں؟ 2 لاکھ روپے دے دیتے ہیں، 10 لاکھ روپے نہیں دیں گے۔ بھائی جب وہ مستحق ہے، 10 لاکھ روپے کی شرائط پر اتر رہا ہے اور تمہارے پاس ہے بھی تو تم دے دو۔ یہ تمہارے جو اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے یہ تمہارے والد ارجمند کا مال تو نہیں ہے، یہ امام کا مال ہے، لہٰذا امام کا مال ہے تو تم خرچ کرو، دے دو۔ نہیں مولانا نہیں دیں گے، ایک ساتھ کیسے دے دیں؟ 5,000 روپے دے دیں ایک ساتھ کا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لہٰذا سامعین محترم، یہ جو ہے وہ لوگوں کی عجیب تھنکنگ ہوتی ہے، ایک ساتھ مدد نہیں کریں گے، ٹکڑوں ٹکڑوں میں دیں گے۔ ٹکڑوں میں مدد کرنے سے بہتر ہے ایک بندے کی اچھی طریقے سے مدد کرتے ہیں۔ لہٰذا سامعین محترم، انفاق کیجیے، اہل بیت علیہ السلام کی سخاوت سے کچھ سیکھیے۔ یہ نہیں ہے کہ بس سخاوت کے مولا کے فضائل سننی بس یہی کافی نہیں بھائی۔ رسول اللہ نے اچھا آپ سخاوت نہیں کر سکتے، آپ مدد نہیں کر سکتے، رسول اللہ کا یہ بھی فرمان ہے، اگر موقع ملا تو ایام فاطمیہ میں یہ روایت سناؤں گا، رسول اللہ کا یہ بھی فرمان ہے، اگر تم نیکی نہیں کر سکتے، تم مدد نہیں کر سکتے، لیکن تم جانتے ہو کہ کوئی ایسا ہے جو اس کی مدد کر سکتا ہے، تو درمیان میں ریفرنس بن جاؤ، درمیان میں رہنمائی کا کام کرو کہ بھائی فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ۔ آپ استعمال کر سکتے ہیں نا اپنے اختیارات، فون ملا سکتے ہو، بھائی فلاں بندہ بھیج رہا ہوں اس کی مدد کر دینا، آپ کو پتا ہے وہ مدد کر دے گا، تو بیچ میں ریفرنس بن جاؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود نیکی کی ہے۔ آپ نے مدد نہیں کی، آپ نے صرف رہنمائی کی، بھائی فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ، ہو جائے گا کام، آپ کا کام، آپ کے بچے کی اسکول کی فیس کم ہو جائے گی، میں نے فون کر دیا جاؤ، آپ کو فلاں چیز مل جائے گی، آپ کو راشن مل جائے گا، آپ کو پیسے مل جائیں گے، میں نے فون کر دیا۔ رسول نے کہا اگرچہ تم نے نہیں کیا، فرمایا لیکن تم نے رہنمائی کی، گویا ایسا ہی ہے جیسے تم نے ہی مدد کی ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لگتا ہے پیغام تھوڑا سا جو ہے وہ کم پہنچا ہے، اگر زیادہ پہنچ گیا تو ایک دفعہ مل کر آواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سننی چاہیے بھائی، عادت ڈالیں اس کی بھی۔ سامعین محترم، بہترین انفاق کی مثال ملتی ہے امام حسین علیہ السلام نے، جب دین پر وقت پڑا، مال بھی دیا، جان بھی دی، اولاد بھی دی، سب کچھ لٹا دیا امام حسین علیہ السلام۔ سامعین محترم، کائنات میں بہت ہی کم ایسی شخصیات آپ کو ملے گی کہ جو پروردگار عالم کی راہ میں، پروردگار عالم کی خاطر سب کچھ قربان کر دے۔ امام حسین علیہ السلام ان مثالوں میں سے ایک مثال ہے۔ جب دین پر وقت پڑا تو حسین نے اپنی جان بھی دی، اپنا گھر بار بھی لٹایا، اپنا مال بھی لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا حسین۔ سامعین محترم، سب کچھ حسین لٹا چکے، لیکن پھر بھی لوگوں نے حسین کو بھی لوٹا اور حسین کے گھر والوں سے بھی لوٹا ہے۔ شام غریب آپ دیکھیے، جناب زینب کی چادر کو چھینا گیا۔ یہ معمولی جملے نہیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں۔ حسین نے سب کچھ قربان کیا، پھر بھی سکینہ کے گوہر کو چھینا۔ حسین نے سب کچھ دے دیا، پھر بھی عابد بیمار کا بستر لوٹ لیا۔ سامعین محترم، جناب مختار نے ایک ملعون کو گرفتار کیا جس کا نام تھا بجدل، اسے گرفتار کیا اور اس سے پوچھا تیرا کربلا میں کیا جرم تھا؟ کہا کہ میں نے حسین کی صرف ایک انگوٹھی کو لوٹا تھا۔ کہا تو نے کیسے لوٹا؟ کہا شام غریبہ تھی، کہا میں نے دیکھا بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف جا رہی ہے، خیموں کو جلا دیا گیا ہے۔ کہا میں نے دیکھا ہر بیوی کے سر سے چادر چھن چکی ہے، حتیٰ زینب کبریٰ کے سر سے بھی چادر چھن چکی ہے۔ کہا میں یہ سوچنے لگا کہ میرے ہاتھ کیا آیا، میں بھی تو یزید کی فوج میں تھا، مجھے کچھ نہیں ملا۔ کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کا لاشا تپتی ریتی پر پڑا ہوا تھا۔ کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کی انگلی میں انگوٹھی موجود تھی۔ کہتا ہے میں آگے بڑھا اور میں نے جو محسوس کر سکتے ہیں وہ روئیں گے۔ کہتا ہے میں نے حسین کی انگلی سے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی،
लेकिन वो अंगूठी उतरती नहीं थी। कहता मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन वो अंगूठी मेरे हाथ नहीं आई। जानते हो क्या कहता है मुख्तार? कहता तूने क्या किया? कहता मैंने अपने सामान से खंजर निकाला। कहता मैंने हुसैन की उंगली पर खंजर को चलाया और अंगूठी उतारने के लिए हुसैन की उंगली को मैंने काट दिया। अज़ादारों कहते हैं मैंने अंगूठी को उतार लिया। मुख्तार कहते हैं उसको करबला में क्या मंजर था? कहता मैंने देखा जैसे ही उंगली को काटा करबला में एकदम ज़लज़ला आया, जमीनें हिलने लगी। कहता मुझे खौफ हुआ, मैं जाकर करबला के जंगल में झाड़ियों में जाकर छुप कर बैठ गया। मुख्तार कहते फिर कोई तूने वाक़या देखा? कहता हाँ। कहता मैंने देखा आसमान से नूर की अम्बारियां उतर रही है। कहता है 2 से 3 अम्बारियां उतरी। कहता मैंने देखा एक अम्बारी से सबसे पहले नूर आया, वो हुसैन के सराने बैठ गया और रो रो कर कहता है हाय मेरी उम्मत ने मेरे नवासे को मार दिया। उसके बाद दूसरा नूर आया, हुसैन के दाएं तरफ बैठा। कहता हाय मेरे बच्चे को मार दिया उम्मत ने। उसके बाद एक और नूर आया जो हुसैन के बाएं तरफ बैठा, हुसैन को गले लगा कर कहता है हाय मेरे भैया को मार दिया गया। अज़ादारों मुख्तार कहते फिर क्या हुआ? कहते एक और नूर की अम्बारी उतरी। कहते उसमें से एक बुरखा पोश बीबी बाहर आई जिसका नूर हर तरफ फैल रहा था। कहते वो बीबी आई और बीबी पहले नूर के गले लग गई, रो रो कर कहने लगी बाबा मैंने हुसैन को चक्कियां पीस कर पाला था, बाबा मैंने बड़ी मशक्कतों से पाला था, सदाओं को बुलंद कीजिएगा, रोने में तकल्लुफ न कीजिएगा, दूसरे के चेहरे को मत देखिए, अपनी सदाओं को आजाद कीजिए, रोने में तकल्लुफ न कीजिएगा। 40 के 2 दिन रह गए, अब नहीं गिरिया करेंगे कब रोएंगे? अज़ादारों जनाबे फातिमा पहले नूर से निपट गई रसूलुल्लाह से। बाबा मैंने चक्कियां पीस कर पाला था, बाबा बड़ी मेहनतों से पाला था, बाबा बड़ी मशक्कतों से पाला था। आपकी उम्मत ने मेरे बेटे को मार दिया, मेरे लफ्ते जिगर को मार दिया। मुख्तार कहते फिर क्या हुआ? कहता मैंने देखा फातिमा ज़हरा ने खुद को हुसैन पर गिरा दिया और आहो बुका करके कहने लगती है मेरे हुसैन, माँ तेरे पास आ गई है, मेरे हुसैन और मेरे मजलूम बेटे और मेरे प्यासे बेटे आ गई है। अज़ादारों मुख्तार को कहता है बजदिल कहता है अचानक से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बदन से रोने की आवाज आई। इमाम हसन ने अपना हाथ मोजिज़े से बुलंद किया, कहा अम्मा वो जो झाड़ियों में बैठा अम्मा उसने मेरी उंगली को काट दिया, अम्मा उसने मेरी उंगली को कटा कर दिया। मुख्तार कहते फिर क्या हुआ? क्या जनाबे फातिमा ने घूर कर देखा, मेरा हाथ शल हो गया, अभी हाथ काम नहीं करता। अज़ादारों जानते रिवायत तमाम हो गई। ये अंगूठी कब वापस मिली? शाम में जब खुतबे हो गए ना मुकम्मल जनाबे ज़ैनब के और इमाम सज्जाद के। यजीद को खौफ हुआ ऐसा ना हो कि इनकलाब आ जाए, ऐसा ना हो मेरी हुकूमत खत्म हो जाए। यजीद ने इमाम सज्जाद से कहा सज्जाद मैं आपको रिहाई देना चाहता हूँ। इमाम सज्जाद आए अपनी फूफी अम्मा के पास, फूफी अम्मा यजीद हमें रिहाई देना चाहता है, कबूल कर ले। जनाब ज़ैनब ने कहा सज्जाद यजीद से कहो हमारे 3 मुतालबात हैं, अगर इन तीनों मुतालबात को पूरे करता है तो हम रिहाई को कबूल कर लेंगे वरना कबूल नहीं करेंगे। का कौन से मुतालबात है? का पहला मुतालबा हमारे शोहदा के सर वापस किए जाए ताकि हम अपने शोहदा पर गिरिया कर सके। का दूसरा मुतालबा हमें एक मकान दिया जाए जहां हम अपने शोहदा पर रो सके, वरना जब भी रोते थे कोई ताजियाने मारता था, अरे कोई नेज़े चुभोया करता था, कोई तमाचे मारा करता था। का एक मकान दिया जाए जहां हम गिरिया कर सके। का तीसरा मुतालबा ये है जो तबर्रुकात हमसे लूट लिए गए हैं उन तबर्रुकात को वापस किए जाए। इमाम सज्जाद ने तीनों मुतालबात यजीद को बताए। यजीद ने कहा 2 मुतालबात मान लेता हूँ, मकान भी दे देता हूँ, शोहदा के सर भी दे देता हूँ, लेकिन आधे तबर्रुकात मेरे पास है, आधे तबर्रुकात फौज लेकर गई, आप उन आधे के बदले मुझसे रकम ले ले। इमाम सज्जाद रोने लगे। क्या यजीद कैसी बातें कर रहा है? अरे क्या उस कुर्ते की कीमत दे सकता है जिसे सैयदा सीती जाती थी, रोती जाती थी? अरे उस चादर की कीमत दे सकता है जिसे ज़ैनब ने अपने सर पर रखा? अज़ादारों सदाए बुलंद कीजिए। हौसले के लिए एक जुमला कहता हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, रोने में शर्माइए नहीं।
جانتے نا مجلس ہوتی ہے دو بیویاں آتی ہے، بڑی حسرت سے دو بیویاں آتی ہے مرسلے میں، زینب اور سکینہ۔ سکینہ روتے ہوئے دیکھتی ہے تو پوچھتی ہے پھوپھی اماں کس پر رو رہے ہیں؟ جناب زینب کہتی ہے بیٹی ہمارے عزادار ہے۔ سکینہ ننھے ننھے ہاتھ اپنے رخساروں پر رکھ کر کہتی ہے پھوپھی اماں اگر یہ روتے ہیں کوئی نے تماچے تو نہیں مارتا، ارے تازیہ نے تو نہیں مارتا، آپ کے رونے پر پابندی نہیں۔ بس عزادارو ایک بار مطالبات پورے ہوئے، مقام دیا گیا جہاں پر ساری بیویاں حلقہ بنا کر بیٹھ گئی، اپنے شہداء پر گریہ کر رہی تھی۔ عزادارو جانتے ہیں مصائب پر رونے کے لیے مصائب سننے کے ہم اور آپ محتاج ہیں، بیویوں کو مصائب سننے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ساری بیویوں میں سے ایک بیوی کہہ دیتی تھی واہ حسینہ واہ عباسہ واہ علی اکبرہ واہ قاسمہ واہ اصغرہ، بیویاں گریہ کرتی جاتی تھی۔ عزادارو ایک مرتبہ شہداء کے سر آنا شروع ہوئے، کل روایت پڑھ چکا ہوں سن لیجیے۔ جناب رباب نے سب سے پہلے اصغر کا سر لیا، امثلو کا تنہر، اے میرے اصغر کیا تیری عمر کے بھی جانور نہر کیے جاتے ہیں؟ اس کے بعد اکبر کا سر لیلا نے لیا، حسین کا سر زینب نے لیا، عباس کا سر ام کلثوم نے لیا، ارے سب سر لے لیے، دو سروں کا قبول کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ کون ہے یہ؟ زینب کے لخت جگر آنو محمد۔ جناب فضا آگے بڑھی، سروں کو لیا، کہا آقا زادی بچوں سے ودا تو کر لے، کہ فضا علی کی بیٹی ہوں، جو ایک بار صدقہ کر دیا دوبارہ نہیں لیتی۔ عزادارو پھر تبرکات آنا شروع ہوئے۔ سب سے پہلے تبرک میں جناب عباس کا علم نکلا، جناب زینب نے سینے سے لگایا، کہا میرے بھائی کا علم ہے، یہ ہماری ڈھارس تھا۔ ایک روایت کے مطابق اسے جناب زینب نے چھت پر بلند کر دیا۔ اس کے بعد تبرک میں انگوٹھی نکل آئی، جناب زینب نے کہا سجاد یہ کیسی انگوٹھی ہے؟ کہا پھوپھی اماں وہی انگوٹھی ہے جسے اتارنے کے لیے بابا کی انگلی کو کاٹ دیا گیا تھا۔ عزادارو اس کے بعد تبرک میں چادر نکلی، چادر کو دیکھا، جناب زینب تڑپ گئی، کہا لاؤ میری ماں کی چادر، ارے اس کے لیے بڑا تڑپ آیا ہے۔ جناب زینب نے چادر کو سینے سے لگایا، اس کے بعد ایک ایک چادر اٹھائی، کہا ام لیلا تمہاری چادر، ام فروا تمہاری چادر، ام کلثوم یہ تمہاری چادر، رباب یہ تمہاری چادر، ساری چادریں دے دی۔ آخر میں ایک بچی کی چادر نکل آئی، جناب زینب نے چادر کو سینے سے لگایا، کہ سکینہ ارے یہ چادر کسے دوں؟ اب اس چادر کو کون پہنے گا؟ روایت کے جملے اجرکم اللہ اجرکم الزہرا جو آواز بلند کر رہے ہیں، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ چھٹے امام آپ کو سجدے میں دعا دیتے ہیں، اللہم ارحم تلک الصرخۃ التي کانت لنا، پالنے والے ان آوازوں پر رحم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہو جایا کرتی ہے۔ بس عزادارو جناب زینب نے چادر کو سینے سے لگایا، کہ سکینہ اب یہ چادر کسے دوں؟ روایت کے جملے ہیں جناب زینب نے اس چادر کو قبر سکینہ پر رکھ دیا۔ آخری جملہ تبرکات میں سے جانتے کیا نکلا؟ ایک بچی کی چھوٹی چھوٹی بالیاں نکل آئی۔ ساری بیویوں نے مڑ کر جناب رباب کو دیکھا، جناب رباب رونے لگی، کہا بیویوں اب مجھے مت دیکھو، ارے جس بچی کی بالیاں تھی وہ تو زندان میں سو گئی ہے، ارے اس بالیوں کا کیا کروں گی؟ بس عزادارو بیویاں گریہ کرتی رہی۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں کل ہم مدینہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے، پھوپھی اماں قافلے کی تیاری کیجیے۔ عزاداروں قافلے کو تیار کیا گیا۔ اگلا دن نمودار ہوا، سید سجاد آئے، کہا پھوپھی اماں ساری بیوی آ گئی ہے، قافلہ تیار ہو گیا۔ جناب زینب رونے لگی، کہا سجاد ساری بیویاں آ گئی لیکن تیری ماں رباب نظر نہیں آتی، نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھے پتا ہے، ایک بار پھوپھی کا ہاتھ پکڑا لے کر چلے۔ جناب زینب نے تڑپ کر کہا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے، کہا چلیے پھوپھی اماں۔ ایک بار زندان کو کھولا، کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی سی قبر سے ایک ماں لپٹی ہوئی ہے، جیسے کوئی ماں اپنی بچی کو گلے سے لگاتی ہے، رو رو کر جناب رباب کہتی جاتی ہے سکینہ اٹھو سکینہ۔
سکینہ تم پوچھا کرتی تھی ہم گھر کب جائیں گے، سکینہ وہ وقت آ گیا، چلو ہم کربلا چلے، چلو چچا کو سب بتانا، سکینہ ہم وطن جا رہے ہیں۔ جناب زینب نے رباب کو سینے سے لگایا، رباب گریہ مت کرو، مدینے چلو۔ جناب رباب نے کہا زینب مدینے جا کر کیا کروں، ارے میری ساری کمائی لٹ گئی، میرا حسین کربلا میں، میرا اصغر کربلا میں، میری سکینہ شام میں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ اللہ والے جتنے مؤمنین یہاں تشریف فرمائے ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ والے ایک برادر مؤمن کی والدہ اس وقت علیدن ہے، اللہ والے بحق کے سید سجاد ان کی والدہ کو اور تمام مؤمنین جو بیمار ہیں ان تمام کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ اللہ والے جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، خلوص دل سے عزاداری امام حسین برپا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے آنسوؤں میں مزید اضافہ فرما، معرفت امام میں مزید اضافہ فرما، اطاعت اہل بیت علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ماتم حسین۔